کہ آج کرسمس ڈے ہے، عیسائیوں کا دن ہے، آج ہمارے مسلم بھاگیں گے کرسمس ڈے کی مبارکیاں دینے کے لیے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ بس جذبات میں بہہ جانے والے لوگ ہیں آپ، بس جذبات میں بہہ جانے بھاگیں گے۔ آج مسلمان کو مبارک نہیں دینے کسی بات کی، وہاں ہم جائیں گے، پہلے عقیدہ ان کے سماعت کریں اور اس کا حکم سماعت کریں، پھر چاہے جا کے آپ دے سکتے ہیں۔ وہ کیا تصور کر کے کرسمس ڈے مناتے ہیں؟ آج کے دن اللہ کا بیٹا ہمیں ملا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، اور اللہ کے بیٹے کی خوشی میں وہ یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ہم مبارکباد دے کر ان کے تہوار کی حمایت کر کے یوں خود ہی کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اور لیکن اگر کوئی سمجھا دے تو کہتے ہیں مولوی تنگ نظر ہے۔ جی تنگ نظر نہیں ہے، شریعت کی بات بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ کبھی مصطفیٰ کی غلامی میں تو مبارک دینا تمہیں جائز نہ سمجھا گیا، ان کی مبارکباد دینا جائز سمجھا گیا۔ یہ ہمارا افسوسناک المیہ ہے کہ آج ہم جدھر سے لوگوں کو روکتے ہیں ادھر سے زیادہ بھاگتے۔ آج جدھر سے قرآن پڑھ کے سنایا جائے لوگ کہتے ہیں یہ تنگ نظر لوگ ہیں، جہاں اپنی مطلب کی بات ہے وہاں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جہاں اپنی مطلب کی بات نہ ہو وہاں تنگ نظر کا دعویٰ اور فتویٰ دے دیا جاتا ہے، اور طنز طور پر ہمیں طنز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں، ہمیں زندگی اس لیے نہیں ملی کہ کافروں کی حمایتیں کریں۔ آپ نے 3.5 سپارے سن لیے اب تک، اور سب سے زیادہ مصطفیٰ کے دشمن عیسائی سنے ہیں آپ نے، سب سے زیادہ سرکار کے دشمن یہ لوگ تھے۔ اور آپ نے ان 3.5 سپاروں، مجھے بتانے کی ضرورت ویسے نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ نے مستقل طور پہ قرآن سنا ہے اور بالترتیب سنا ہے، اور عیسائیوں نے کیا کیا سرکار کے بارے میں چالیں چلی وہ سارا آپ نے سنا ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی ہے جس کو مبارکباد دینے جاتے ہو۔ آج ہم مذاق سے، میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، ہم مذاق سے بھی کسی مصطفیٰ کے غلام کو نہیں کہہ سکتے آج تیری عید ہے۔ ہمارے نوجوان کیا نکلتے ہو، آج تیری عید ہے تجھے مبارک ہو، یہ کہنا بھی میرے بھائی غفلت و گمراہی ہے، سخت حرام ہے کسی مسلمان بھائی کو مذاق سے یہ کہہ دینا کہ آج تیری عید ہے۔ یہ بھی مذاق سے بھی ہم کسی مصطفیٰ کے غلام کو نہیں کہہ سکتے۔ جن کی عید ہے وہ اپنے طریقے سے منائیں، ہمیں کیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ان کو منانے دیں، ان کا تہوار ہے۔ جب رب نے ہمیں عید الفطر کا تہوار دیا ہے، جب رب نے ہمیں عید الاضحیٰ کا تہوار دیا ہے، جب رب نے ہمیں جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے، جب مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں عید میلاد النبی میں رب نے 12 ربیع الاول کا اتنا پیارا حسین دن دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ جو جہاں پہ ہے اسے وہیں پہ رہنے دیں، آپ جہاں پہ ہیں آپ وہیں پہ رہیں، نہیں تو پھر وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وقت تو آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں ہم نے سب نے کھڑے ہونا ہے، پھر پتہ چل جائے گا ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ ہر کسی کو موت آج چاہے مانے، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ ہمارے استاد صاحب جملہ ایسے نہیں بولتے، بہت بڑا جملہ ہے یہ، حشر کو ہوگا معلوم، بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ آج ہماری باتیں اگنور کر کے نہ سمجھنے والے، یقین ہمارا مذاق اڑانے والے، قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا، جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو اللہ کا قرآن جیت جائے گا ہم سے، مصطفیٰ کی حدیث ہم سے جیت جائے گی، ہم لوگ ہار جائیں گے اس دن، چاہے ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، قرآن جیت جائے گا، اس لیے کہ قرآن برحق ہے، مصطفیٰ کا فرمان برحق ہے۔ لہذا آج مصطفیٰ کے قرآن کے ساتھ چلیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ نہ دنیا کی زندگی پہ پچھتاوا آئے گا، نہ قبر میں مر کے پچھتاوا آئے گا، نہ آخرت کے میدان میں کھڑے ہو کے پچھتاوا آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میرا بن کے آتا ہے نہ اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، جو میرا بن کے آتا ہے۔ آج یار بن جائیں اپنے رب کے، جو ہمیں زندگی دے رہا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں سانس دے رہا ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، اس کی مرضی نہ ہو تو ہم ہاتھ سے پکڑ کسی چیز کو نہیں سکتے، اس نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ ہم نکاح پڑھانے چلے جائیں نا، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر گانا چل رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کیا، اور ادھر سے گانا بند نہیں کرتے ہم کہہ بھی دیں تو، وہ ہمیں تنزیہ کہہ دیتے ہیں آپ اپنا کام کرو، اور ادھر سے سرکار کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ادھر سے شیطان کو راضی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری خوشیاں ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو کس قدر بھلا دیا، اپنے رب کو کس قدر بھلا دیا۔ ادھر سے ہم کیا دیتے ہیں کہ آج سرکار کی سنت کو پورا کرنا ہے، نکاح پڑھیں، ادھر کیا ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ادھر سے گانا چل رہا ہوتا ہے، ادھر سے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سرکار کی حدیث پڑھی جا رہی ہوتی، ادھر سے گانا چل رہا ہوتا ہے، لیکن روکا بھی نہیں جا رہا ہوتا اسے۔
اور ہم کسی کو کہتے یار روک دو، وہ آگے سے ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی کھا جائے گا کچا ہمیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آج بے فکر ہو کہ جیسا گزارنا وقت گزار لو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ ہے جس نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ اور یار 2 دن خوشی آئی ہے، کرنے تو جو مرضی کرنا ہے، ٹھیک ہے کر لو، جو تمہارا دل آتا ہے کر لو، کوئی بات نہیں، پھر موت تو پھر آ جائے گی۔ وہ سب کو وجہ سکرۃ الموت بالحق، اور فرماتا ہے حق ہے موت کا آنا، اور اس کے سکرات بھی حق ہے۔ سکرات کیا ہے؟ تکلیف اور اس کی شدت، اب قرآن میں فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کے پیاروں کو بھی پہنچی ہے، اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے پاس تو نہ کوئی عمل ہے، نہ ہمارا کوئی روپ ہے، نہ ہمارا کوئی ڈھنگ ہے، ہم پتہ نہیں کس حال میں جی رہے ہیں۔ وہ تو اس کے رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا ہوا ہے، اس زمین پر قدم رکھنے کا حق دیا ہوا ہے، ورنہ کب کے ہم دھنس گئے ہوتے، کب کے ہم تک۔ آج ایسا بیان کو سنتا بھی نہیں ہے، ہم جہاں پہ جائیں ایسا بیان کرو کہ دل کو لگ جائے، ادھر سے شعر پڑھو ادھر سے ختم کر دو، ادھر سے پڑھو ادھر سے ختم کر دو، ایسا قصہ لاؤ کہ سبحان اللہ ہو جائے۔ اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی نے تقریر نہیں کرنی آندی، کیونکہ اس واسطے کہ یہ بات ہم سننا ہی نہیں چاہتے، اور جب تک میرے بھائی نہیں سنیں گے تو ہمارے اندر موت کا خوف کیسے آئے گا؟ ہمیں رب کی محبت کیسے آئے گی؟ ہمیں قبر سے خوف اور ڈر کب آئے گا؟ جب ہم ایسی باتیں ہی نہیں سنیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی باتیں ہی نہیں سنائی ہیں۔ ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم اس خطیب کو لاتے ہیں جو قصے کہانیاں سنائے، چاہے ہمیں اسے کشمیر سے لانا پڑے، 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑے تو کر دو، اس کو لاؤ جو ادھر سے ترنم اٹھائے ادھر پھینک دے، بس کہیں ہمیں ڈرنے کی بات نہ سنائے۔ رب فرماتے ہیں میرے نبی کی کیا شان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ رب فرماتے ہیں میں اے پیارے نبی آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا، ان پہ شاہد اور ڈر سنانے والا اور خوشیاں سنانے والا۔ اللہ نے تو مصطفیٰ کو بنایا 3 شانیں دے کر، ایک گواہ بنا کے، دوسرا ڈراؤ بھی اور خوشخبری بھی دو، درمیان میں رکھو، نہ کہ صرف خوشخبریاں دیتے جاؤ، خوشخبریاں دیتے جاؤ، کوئی عمل کی ضرورت نہیں، تم جنتی ہو، ایسا نہ کرو بھائی، کسی کو نماز سے گمراہ کر رہے ہو، کسی کو رب کے خوف سے گمراہ کر رہے ہو، ایسا بیان سننا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں سنیں، خوشخبریاں میرے نبی نے عطا فرمائی ہے، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کون خوشخبری دے سکتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے بندہ خدا میری بندگی میں آ جا، میرے حبیب کی غلامی میں آ جا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں قدرتوں کا بادشاہ رب کائنات خود فرما رہا ہوں، تیرے اوپر سے سارے خوف اور غم مٹا دوں گا اور تیرے اوپر تسکین کو نازل فرما دوں گا، لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج اگر آپ کا کوئی دوست ایسا کوئی کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتا رہا تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں، غصے سے نہیں محبت سے، اور آپ اصلاح ضرور فرمائیں، بھائی اس کی مبارکباد دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس پر ضرور اصلاح کیجئے۔ اور آج ہمارے محسن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں اتنا پیارا پاکستان دیا جس میں جب بیٹھ کر رب کو یاد کر رہے، ان کو یاد کیجئے اور ان کے لیے کچھ دعائے خیر کیجئے اور ان کے لیے اہتمام کیجئے کہ انہوں نے ہمیں اتنا پیارا وطن دیا ہے جس میں جب چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے آج کشمیر والوں کو، دیکھیے آج چچنیا والوں کو، دیکھیے آج عراق و ایران والوں کو، جہاں نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی، ہمارے لیے انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو رب نے ہمیں دے دی ہے، لہٰذا جس کے سبب سے ملی ہے، مسبب الاسباب تو ذات اللہ اس کا رسول ہے، لیکن ان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، آج ان کو ضرور یاد کیجیے اپنی دعاؤں میں، اور ان کے لیے کچھ پڑھ کر ضرور صالح ثواب کیجیے۔ اور آج اپنی تاریخ میں 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے اور ان کی شان و منزلت کیا ہے، دونوں چیزیں آج آپ کے ذمہ ہیں، پھر آپ کی عقیدت پوری ہوگی، پھر آپ منائے جائیں گے۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے، یوم مناتے ہیں لیکن جس کا منا رہے اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے، لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو عملی زندگی عطا فرمائے۔